کہ آپ یہ بازار یہ ساری چیزیں کھول دیں. بحیثیت سیاسی ورکر ہم تو سمجھتے ہیں کہ لوگوں کا جو نقصان ہوتا ہے وہ ہمارا ہی نقصان ہے. ہمیں اس پہ افسوس یہ لاک ڈاؤن کوئی خوشی سے نہیں کرتا. آخری جو ہے وہ حل کے طور پہ اور اس کو حل کی طرف لے جانے کے لیے یہ ایک عمل ہوتا ہے. ہماری پوری کوشش رہی کہ ہم اس وقت تک اس کو سخت رکھیں جب تک ہم زیرو نہیں ہوتے ہیں، کیسز کو زیرو نہیں کرتے، کیونکہ یہ خدشات تھے کہ جو ہی آپ کے کھلیں گے لاک ڈاؤن میں نرمی آئے گی اور آپ کے لوکل کیسز بڑھیں گے اور لوگ جی بی میں آئیں گے، ٹریولرز آئیں گے. لوگ جی بی کے اپنے لوگ بالفرض ہمارے 10,000 لوگ کراچی سے جو آئے، اس میں سے 6,000 تو ہم نے ٹیسٹ کرا کے ود پروٹوکول ہم لے رہے ہیں. باقی 4,500 کے قریب لوگ وہ ہیں جو بغیر بتائے کسی نہ کسی ذریعے سے وہ اپنے چھٹیاں تھی، عید تھی، آگے پیچھے معاملات میں وہ یہاں آ گئے. اس کے علاوہ پھر مختلف صوبوں سے لوگ جو ہے وہ ٹریولرز کی شکل میں آئے، جس کی وجہ سے آپ نے دیکھا کہ گلگت جو ہے وہ گلگت کے کیسز جو ہے وہ تیزی سے بڑھ رہے ہیں. اور استور میں آپ نے دیکھا سارے کے سارے ٹریولرز تھے جو پنڈی سے سردیوں میں جاتے ہیں، گرمیوں میں واپس آتے ہیں. وہ ہم نے کوشش کی روکنے کی، لیکن کسی کو اپنے صوبے میں داخل ہونے سے نہیں روکا جا سکتا. پوری ہم نے کوشش کی، ایک سوشل ایشو بنا. اور استور کا آپ نے دیکھا تھا 93-94 تک جو ہے وہاں پہ 100 تک تقریباً کیس چلے گئے تھے. کچھ اس میں مس مینجمنٹ کے ایشوز بھی سامنے آیا، اس کا فوری طور پر ہم نے ایکشن لیا اور ہم نے ڈپٹی کمشنرز وغیرہ کا تبادلہ وہاں سے کیا گیا. ٹیم کو تھوڑی سی ریشفل کی گئی اور مانیٹرنگ ٹیمیں ہم نے بڑھائی. 30 سے زیادہ مریض جو ہے ریکور کر گئے. آج ان کا نمبر جو ہے وہ اگلے 2 دن میں آپ کو سنگل ڈیجٹ میں انشاءاللہ تعالی نظر آئے گا. جیسے نگر ایک وقت میں چلا گیا تھا ٹاپ پہ، ریڈ زون بن گیا تھا، وہاں پہ گورنمنٹ نے، کمیونٹی نے، ایڈمنسٹریشن نے، تمام اسٹیک ہولڈرز نے مل کے کوشش کی. الحمدللہ وہ آ گیا تھا نیچے. اب پھر نگر میں آپ دیکھ رہے ہیں کچھ نہ کچھ کیسز وہاں پہ بھی جو ہے وہ آ رہے ہیں. وہ کون سے کیسز آ رہے ہیں؟ وہ سارے ٹریولر کے کانٹیکٹ ہیں. لہٰذا اب یہ معاملہ پھر جو ہے وہ سیریس ہوا ہے. اور یہ کیوں ہوا کہ 22-23 مئی کے بعد آپ کا لاک ڈاؤن تھوڑا جو ہے وہ فیڈرل لیول پہ سپریم کورٹ کے آرڈرز کی روشنی میں، پھر یہاں پہ کچھ ہمارے دوست جو ہے وہ کاروباری تنظیموں نے، یا آپ سمجھ لیں کہ کچھ ہماری جو ہر وقت جو ہے وہ ایکشن پہ برائے ایکشن میں رہتے ہیں، انہوں نے کہا کہ ہم جو دکانیں کھولیں گے، زبردستی کھلوائیں گے. تو ہم اس کنفرنٹیشن سے ایوائڈ کرنا چاہتے تھے کہ ڈنڈے کے زور پہ دکانیں بند نہ کروائی جائیں، والنٹیئرلی جب تک چلا جا سکتا ہے چلا جائے. اور کنفرنٹیشن سے ہم نے ایوائڈ کیا اور اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ نہ چاہتے ہوئے بھی ہمیں کچھ کاروبار کھولنا پڑا. اس کاروبار میں یہاں کیا فیکٹریاں تھی، روزگار تھا، وہ کیا تھا جی؟ وہ لائی مارکیٹ اور بازاروں میں عید کی شاپنگ پہ ایسے لوگ ہمارے نکل آئے کہ وہ کنٹرول نہیں ہو سکا، جس کی وجہ سے یہ کیسز بڑے ہیں، جس میں 95% کیسز جو ہے وہ ٹریولرز ہیں. جب وہ بازاروں میں آئے اس سے کانٹیکٹ شروع ہوا اور اس کے بعد یہ کیسز بڑھے. ہم آج توقع کر رہے تھے کہ جو نیشنل لیول کی جو میٹنگ آج وزیر اعظم صاحب نے بلائی تھی اس میں، اور صبح اسد عمر صاحب کے ساتھ سارے چیف منسٹرز بیٹھے تھے، ہم یہ توقع رکھتے تھے کہ ملک بھر میں جس تیزی سے کیسز بڑھ رہے ہیں، جس تیزی سے اموات ہو رہی ہیں، جس تیزی سے جو ہے تباہی پھیل رہی ہے، ہم یہ توقع رکھ رہے تھے کہ کچھ سخت ڈیسیجنز جو ہے وہ لیے جائیں. لیکن افسوس کہ چونکہ وہاں انہوں نے ہمیں تو یہی ایک لسٹ دی گئی کہ یہ لسٹ ہے، اس میں آپ نے یہ کاروبار کھولنے ہیں، آپ کی کیا رائے ہے؟ تو اس میں سے ہم نے چند کاروبار کھولنے سے ہم نے آزاد کشمیر نے اور سندھ نے جو ہے وہ اپنے اعتراضات داخل کیے، جس میں کے پی بھی ہمارے ساتھ ہے ان ایشوز پہ، جس میں ٹوریزم بالفرض جو ہے وہ الاؤ کرے. تو جس پہ ہم نے یہی گزارش کیا کہ خدا نخواستہ یہاں پہ اگر پورے ملک میں یہ خبر ہے کہ جی بی میں سب سے کم کیسز ہیں، جی بی میں ریکوری اچھی ہے اور وہاں گرمی بھی ہے، وہاں پہ لاک ڈاؤن جیسا ماحول بھی ہے، کورونا کا بھی خطرہ ہے، تو لوگ امڑ کے آ جائیں گے. ٹھیک ہے، وہ ہماری معیشت کے لیے تو بڑا فائدہ ہوگا،
لیکن خدا نہ خواستہ یہاں پہ اگر کیسز بڑھ جاتے ہیں تو ہماری کیپیسٹی تو اتنی نہیں ہے کہ اس کو ہینڈل کر سکے، پھر ان سے لوکل میں ٹرانسفر ہو۔ اس لیے ہم نے گزارش کی کہ اس پہ آج کوئی فیصلہ نہ کریں۔ ہماری ایک کمیٹی آج بنی ہے جس پہ ہماری KPK کے چیف منسٹر اور مجھے یہ ذمہ داری دی گئی ہے۔ ہم نے کہا ہم کچھ SOPs بنائیں گے، کون کون سے ٹورسٹ ہوں گے جو الاؤ ہوں گے، کن کن شرائط کے تحت ہوں گے، وہ SOPs جو ہے وہ KPK کا چیف منسٹر اور GB کی گورنمنٹ مل کے بنائیں گے، کیونکہ ہمارا ان کا ایک کانٹیکٹ بنتا ہے آپس میں، کیونکہ اسی روٹ سے ٹورسٹ ہمارے پاس آتا ہے۔ ایک جوائنٹ ٹیم بنے گی۔ دوسرا یہ تھا بین الصوبائی ٹرانسپورٹ اور بین الاضلاعی ٹرانسپورٹ، وہاں سارے کھول دیے گئے ہیں۔ ہم نے کہا کہ ہم اس سے معذرت کرتے ہیں، اس لیے کہ آپ کے پاس پرائیویٹ سیکٹر بھی ہے۔ یا آپ لوگ ذہن میں رکھیں کہ اس وقت صرف گلگت بلتستان ہے جہاں پہ 100% مریض گورنمنٹ ڈیل کر رہی ہے۔ سندھ میں 40% مریض پرائیویٹ سیکٹر دیکھ رہا ہے۔ KPK میں 30% جو ہے وہ پرائیویٹ سیکٹر دیکھ رہا ہے۔ پنجاب میں 40% جو ہے وہ پرائیویٹ سیکٹر دیکھ رہا ہے۔ اسی طرح جتنے بھی ٹیسٹ سارے صوبوں میں پلس اسلام آباد میں ہوتے ہیں، اس کا 40% پرائیویٹ سیکٹر سے لوگ پیمنٹ کر کے ٹیسٹ کروا رہے ہیں۔ گلگت بلتستان میں ایک بھی ٹیسٹ جو ہے وہ گورنمنٹ کے علاوہ نہیں ہوتا، یہ ٹوٹلی گورنمنٹ کرتی ہے اور فری کرتی ہے۔ اور یہاں پہ کوئی ہوم کوارنٹائن ابھی تک ہم نے باضابطہ الاؤ نہیں کیا، فیصلہ ہم نے کیا ہے، ابھی تک باضابطہ الاؤ نہیں کیا۔ یہاں پہ فیڈرل گورنمنٹ جب باہر سے منگواتی تھی، اپنے پاکستانی بھائی باہر سے آتے تھے تو ان کو اسلام آباد ایئرپورٹ میں ان سے پیسے لیے جاتے تھے ہوٹل کا اور ان کے علاج معالجے کا۔ ہم نے آج تک اپنے کسی مریض سے ہوٹل کا کرایہ تو چھوڑ دو، اس کا جو مینو کھانا ہم دیتے ہیں اس کی بھی ہم نے پیسے نہیں لیے۔ 100% گورنمنٹ یہ آپریشن چلا رہی ہے۔ اس لیے ہم نے ریکویسٹ کی ہے فیڈرل گورنمنٹ سے کہ یہ ہمیں ان چیزوں میں جو ٹوریزم فی الحال جب تک SOPs نہیں بنتی، جب تک ہمارا نمبر کنٹرول میں نہیں آتا، جب تک کے لیے ہمیں جو ہے وہ ٹیسٹ کے ساتھ کوئی ٹورسٹ آنا چاہے وہ SOPs بنے گی۔ ہم اپنے ہوٹل ایسوسیشن سے بھی بات کریں گے، آیا ان SOPs پہ وہ عمل کر سکتے ہیں۔ ہم اپنے ٹور آپریٹر سے بات کریں گے، آیا وہ SOPs پہ عمل درآمد کرا سکتے ہیں۔ میں نے یہی کہا کہ میٹنگ میں گو کہ 25 دن بعد یا 24 تاریخ کو ہماری گورنمنٹ کا ٹینیور پورا ہو۔ یہ ایک ان پاپولر ڈیسیجن ہے جو ہم کرنے جا رہے ہیں، اس سے ہمارے ووٹ بینک کو نقصان ہو سکتا ہے، لیکن ہم ووٹ کو نہیں دیکھ رہے ہیں، ہم جو ہے وہ اپنی قوم کی صحت کا ہمیں خیال ہے۔ اسی طریقے سے آپ یہ دیکھ لیں، ہم نے آج یہ سوال اٹھایا پھر بھی کہ بھوک نہ ہوگی، بے روزگاری ہوگی، بالکل ہے، وہ تو کرونا آنے سے پہلے ملک میں تباہ کن بے روزگاری آ چکی تھی۔ ہمارے نزدیک تو ایک کرونا موجودہ حکومت ہے وفاقی، دوسری یہ کرونا ہے، یہ دونوں برابر کی عذاب۔ آپ دیکھتے ہیں کہ یہ ہر دفعہ ایک کہا جاتا ہے کہ جی بڑا نقصان ہوگا، یہ بے روزگاری ہوگی، فلاں ہوگا، بھوک ہوگی۔ ہم سوال کرتے ہیں، آج آپ سے بھی وہاں بھی ہم کرتے رہے، 1500 سے زائد لوگ ہلاک ہو گئے ہیں کرونا کی وجہ سے۔ ایک شخص ابھی تک ہمیں بتایا جو بھوک کی وجہ سے، وہ نشاندہی کرے، کوئی صوبہ، کوئی جرنلسٹ، کوئی میرا جیسا پالیٹیشین کہ نشاندہی کرے کہ فلاں آدمی کے پاس روٹی نہیں تھی اس لیے مر گیا، وہ ذرا نشاندہی کر کے دکھائیں، وہ اس میں سے ایک کی بھی نشاندہی نہیں ہوتی۔ لہذا اس معاملے میں اب ہماری ڈیمانڈ کیا ہوتی ہے وفاق سے؟ افسوس دکھ یہ ہوتا ہے، یہ یعنی ان میں اتنی انتقام ہے اس لیے کہ اب یہ MLN کی گورنمنٹ ہے کہ ہم نے مانگے تھے کورونا سے ریلیٹڈ آپریشن کے اخراجات، زیادہ نہیں مانگے، ہم نے 60 سے 70 کروڑ روپے ہم نے کہا ہمیں دیں، تاکہ ہم نے بجٹڈ پیسے جو ہے وہ ڈائیورٹ کر کے ہم نے اپنے انڈومنٹ فنڈز کو خرچ کر کے ہم کورونا آپریشن کو ڈیل کریں۔ صبح کی میٹنگ میں جب بات کی، اس سے پہلے ہم نے جب بات کی ایک میٹنگ میں جہاں پہ سارے چیف منسٹرز تھے، آج ایک ہفتہ پہلے، عید سے پہلے، تو کہا گیا کہ جی یہ وزیر اعظم صاحب سے جب بات کی، اس نے کہا جی آپ اسد عمر والی کمیٹی میں بات کریں۔ آج صبح جب میں نے اسد عمر صاحب والی کمیٹی میں بات کی تو اسد عمر نے کہا کہ آپ وزیر اعظم صاحب والی میٹنگ میں بات کریں گے تو میں بھی سپورٹ کروں۔ کتنے پیسے کے لیے؟ 60 کروڑ روپے آپریشنل اخراجات۔ یہ وہ گلگت بلتستان ہے جس کو ڈویزیبل پول سے پیسہ نہیں ملتا، یہ وہ گلگت بلتستان ہے جس کا اپنا ٹیکس کا کوئی انکم کا ذریعہ نہیں ہے،
یہ پینڈیمک ہے جس کے لیے آئین کے اندر لکھا ہوا ہے پاکستان کے کہ یہ کانسٹیٹیوشنل پروونسز کو بھی وفاق سپورٹ کرے گا. چیز ہے کہ ہم تو ایک ایڈمنسٹریٹو پروونس ہیں. ابھی تک ایک ٹیڑھی پائی. جب ہم نے صبح ڈیمانڈ کی تو کہا جی شام کی میٹنگ میں کریں. شام کی میٹنگ میں ابھی جب ڈیمانڈ کی تو وزیر اعظم صاحب نے جواب دیے بغیر جی خدا حافظ کہہ کے میٹنگ ختم کر کے چلے گئے. وینٹیلیٹر میں خدا جھوٹ نہ بلوایا، ہم بہت مشکل حالات میں ہیں. اس وقت سیاست پہ ہم یقین نہیں رکھتے. ہم نے وینٹیلیٹر مانگے، وفاقی حکومت نے تائن دم ابھی تک ہمیں 2 وینٹیلیٹر دیے، وہ بھی پورٹیبل. وہ آپ ایمبولینس سے لگائیں فلاں لگائیں، اس کی وہ اہمیت نہیں ہوتی ہے جو آپ کی اصل جو وینٹیلیٹر کی ہوتی ہے. 12 ہم نے خود خریدے ابھی تک، 14 کا ہم نے آرڈر پلیس کیے. 2 وینٹیلیٹر آئے، 5 ہمیں چائنا نے دیے. اب وہ ہمیں کیا کہتے ہیں چائنا نے آپ کو دیے. بھائی چائنا نے 5 وینٹیلیٹر دیے، وہ ہمارے ریکویسٹ پہ دیے. کیا گلگت بلتستان کے عوام کے لیے اتنا نہیں کیا جا سکتا تھا؟ ابھی تک 300 سے زیادہ وینٹیلیٹر انڈیا میں نے منگوایا ہے، اس میں سے 2. حالانکہ وہاں پرائیویٹ سیکٹر ہے، ہر پرائیویٹ ہاسپٹل میں 100 200 وینٹیلیٹر موجود ہیں. ہمارے یہاں پہ ایک AKU ہے سامنے، اس میں ایک بھی وینٹیلیٹر نہیں آپ کے علم میں ہونا چاہیے. وہاں وینٹیلیٹر فیسلٹی ہی نہیں ہے. ایک صحت فاؤنڈیشن ہے، اس میں ایک وینٹیلیٹر ہے. اس کے علاوہ صوبے میں کہیں پہ CMH میں 2-3 وینٹیلیٹر ہے. کردو میں ہے 2-3 ادھر ہے. اس میں کیونکہ آرمی آپریشن بھی چل رہا ہوتا ہے، ہمارے جوان معذور پہ. لہٰذا ہمیں بڑا افسوس سے کہنا پڑتا ہے تائن دم آج بھی وزیر اعظم صاحب نے نہ وینٹیلیٹر کے جواب دیا، نہ اس نے ہمارے جو 60 کروڑ روپے یا 1 بلین سے 2 بلین سے شروع ہو گئے تھے، آخر میں وہ پٹھان کی دکانداری کی طرح ہم 60 کروڑ تک آ گئے تھے، وہ بھی ہمارے نہیں مانے. ندیم ناراض نہ، پٹھان سے مثال نہیں دے رہا ہوں، ٹھیک ہے؟ ہم سب دکاندار دکانداری کا اسٹائل یہی ہوتا ہے. اور دوسری بات یہ کہ ہم نے مانگا HR. اس وقت ہمارے کیونکہ آج صبح جب ہم نے میٹنگ کی ڈاکٹرز کے ساتھ، پیرامیڈکس کے ساتھ، انہوں نے کہا کہ ہم 18 گھنٹے ڈیوٹی کرتے ہیں، کسی نے کہا ہم 12 گھنٹے کرتے ہیں. اور یہ آج میں نے میٹنگ میں بھی کہا، ایک ہمارا آرمی کا جوان ہوتا ہے جو محاذ پہ لڑتا ہے مسلح ہو، جس کو ہم فرسٹ لائن سولجر کہتے ہیں نا. اب آج کل یہ لفظ ہم کہتے ہیں ڈاکٹروں کو، پیرامیڈکس کو. وہ جو فوجی جوان ہے وہ محاذ سے یا اپنے آپریشن سے گھر پہنچتا ہے تو فیملی سکھ کا سانس لیتی ہے، چلے جی خیریت سے واپس آ گئے. یہ ڈاکٹر اور پیرامیڈک جو ہے جس محاذ میں لڑ رہے ہیں، یہ گھر جائیں گے تو گھر والے اور خوفزدہ ہوتے ہیں، یہ دہشت گرد گھر آ گئے، یعنی مرض لے کے اس کو بھی پریشانی. ہم نے یہاں 3 ہاسٹل لے کے رکھے جن میں پیرامیڈکس اور ڈاکٹرز کو جو ڈیوٹی کرتے ہیں ان کو کہتے ہیں گھر نہیں جا، ہاسٹل میں رہیں. یہ اس طرح کا محاذ ہے. یہاں پیرامیڈک اور ڈاکٹر جو لڑ رہے ہیں یہ ان جوانوں سے بھی زیادہ مشکل محاذ میں لڑ رہے ہیں. وہ تو گھر آ گئے، شہادت سے غازی بن کے گھر آ گئے تو فیملی کو، خاندان کو خوشی ہوتی مل کے. یہ بیچارے گھر گئے تو گھر والے پریشان، یہ خود پریشان. اس کا حل کیا ہے؟ اس کا حل یہ ہے کہ ان کی ڈیوٹیاں کم کی جائیں، افرادی قوت بڑھائی جائے. کچھ ہم نے ریکروٹمنٹ کرنے کی کوشش کی تو ہمیں افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ یہاں پہ روک دیا گیا مختلف فورمز کے ذریعے سے. وہاں چیلنج کر دیا گیا. پھر ہم نے کوشش کی تو چیف الیکشن کمیشنر نے روک دیا، کہا کوئی ٹیسٹ نہیں ہوگا، کوئی انٹرویو نہیں ہوگا. وہ معاملہ رکا. آج ہم نے فیڈرل گورنمنٹ سے کہا کریشن تو دے دو خدا کے بندو. 2 مہینے ہو گئے ہمارے 100 ڈاکٹروں کی آپ کے پاس 200 ڈاکٹروں کی فائل آئی ہوئی، 300 ہم نے پیرامیڈیکل سٹاف کی کریشن مانگی، اس کا ایک طرح سے جواب ہمیں نہیں ملتا. ادھر بین کروا دیا، کس نے کرایا یہ بھی ہمیں معلوم ہے، یہ وفاقی حکومت ہے ان ساری چیزوں کے پیچھے. اور اب ہمیں ہمارے پاس اویلیبل جو پوسٹیں تھیں ان کو فل کرنے نہیں دیا، جو ہمیں ضرورت ہے وہاں سے کریشن وہ ہمیں دیا نہیں جا رہا ہے. تو اب ایسی صورتحال ہے جس میں اللہ سے دعا ہے اللہ پاک جو ہے سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھے. لہذا ہم یہ افسوس سے یہ ہمیں کہنا پڑتا ہے کہ اب
اللہ رب العزت کے حکم سے ہم سب نے، جیسے پہلے آپ نے بڑا تعاون کیا، میڈیا نے، سول سوسائٹی نے، علماء نے، سیاسی جماعتوں نے، ہم بہت دور ہیں، 1000 کلومیٹر ادھر فاصلہ ہے، یعنی لاہور تک، کہیں نہ پنڈی تک پہنچنا، باقی تو کوئی جگہ ہی نہیں نا ہمیں جانے کی مریض کو لے کے جانا. تو ہم سے جو کچھ ہو سکتا ہے، ہم نے تو یہاں پہ پہلا کینسر ہاسپٹل بنا دیا، پہلا کارڈیک ہاسپٹل بنا دیا. ہاسپٹل بیڈ جو ہے وہ ابھی وہ الگ ڈیٹیل ہے، وہ کسی دن آپ کے ساتھ بیٹھ کے بات کریں گے جو کچھ ہم کر سکتے ہیں. لیکن افسوس ہے اس وبا کے دوران ہم نے 75 کروڑ روپے کا سامان ابھی تک راشن جو ہے، جس میں سے 20-30 کروڑ کا جو ہے وہ 2 کھیپ ہم نکال چکے ہیں. کچھ اور ہم کوشش کر رہے ہیں کہ ایسٹیمیٹ ہمارا ہے 75 کروڑ روپے تک کا راشن ہم لوگوں تک پہنچائیں، جس میں سے 20 سے 25 کروڑ روپے ریلیز ہو چکے ہیں، جس کا ایک ہمارا جو ہے آیا تھا جس میں 25,000 راشن بیگ، اس کے بعد دوسرا 25,000 بیگ اس وقت جو ہے وہ ضلعوں میں پہنچا ہے. الیکشن سر پہ ہے، ہم نے ایک فوٹو ایک تصویر نہیں کھینچی، ہم نے عزت نفس سے نہیں کھیلا، ہم نے ٹوٹلی جو ہے وہ اس کو پینڈیمک کے ذریعے ہی ہم نے ڈیل کیا ہے، اس کو سیاست کے لیے استعمال نہیں کیا. ہم ان مخیر حضرات کے شکریہ ادا کرتے ہیں، خیراتی اداروں کا، جنہوں نے ہمارے ساتھ بڑھ چڑھ کے یہاں پہ غریبوں کی مدد کی ہے، مستحقین کی مدد کی ہے، ان تک پہنچنے میں مدد کی ہے. ہم اپنی مسلح افواج کا شکریہ ادا کرتے ہیں، کمانڈر FCNA کا خاص طور پر، انہوں نے یہاں پہ اپنی فنڈ سے بھی کچھ جو ہے وہ راشن جو ہے وہ لوگوں میں تقسیم کیا، اور میں سمجھتا ہوں ایک بڑا گڈ جسچر ہے. اور اب اسی کے لیے ہماری آگے کے لیے سرتال یہی ہے، بین الصوبائی فی الحال بین رہے گا، اور ٹورزم کے حوالے سے SOPs بنیں گی. ہوٹل ایسوسیشن، ٹور آپریٹرز اور KP اور GB گورنمنٹ آپس میں بیٹھ کے کچھ SOPs بنائیں گی. ان SOPs کے بعد پھر ہم کھولیں گے. تیسری بات میں نے آج کی ہے کہ ہمیں انہوں نے کہا کہ آپ تو بڑا اچھے جا رہے ہیں، آپ کو کیوں فکر ہے اس کی؟ ہم نے کہا ہمیں خدشہ اس لیے بھی ہے کہ خدا نہ خواستہ اگر یہ 24 جون تک اگر ہم 0 پہ نہیں آتے ہیں کیسز کو لے کے، تو آگے اس گورنمنٹ کا ٹینیور ختم ہے، پھر کیئر ٹیکر گورنمنٹ نے آنا ہے، پھر الیکشن کے لیے کیئر ٹیکر گورنمنٹ نے آنا ہے نا. اگر آپ 2 مہینے میں فری اینڈ فیئر الیکشن کے لیے لوگوں کو آزادانہ اسمبلی کرنے کا اختیار نہیں دیں گے، جلد سے جلوس ریلیاں، یہ الیکشن کا حصہ ہے، تو آپ الیکشن کیسے کرائیں گے؟ پھر اگر اکتوبر 10 تک الیکشن یا 10 نومبر تک الیکشن GB میں نہیں ہوتا ہے، تو پھر یہ الیکشن 1 سال کے لیے ڈیلے ہوتا ہے لگ بھگ. اس لیے بھی ہمیں پریشانی ہے. ہم چاہتے ہیں کہ بر وقت اس کا علاج ڈھونڈا جائے، اور جو ہمارے ابھی جو کیسز ہیں، آپ کو بخوبی علم ہے کہ 204 ہمارے جو ہے وہ ایکٹیو کیسز ہیں. ریکوری ابھی بھی ہماری جو ہے وہ لگ بھگ نیچے آئی ہے تھوڑی سی. آپ کو بخوبی علم ہے کہ یہ 69.76، یہ 61 سے آئی ہے، 71 سے آئی ہے. یہ تقریباً آپ سمجھ لیں کہ 1 سے 2% آپ کی ریکوری ریٹ کم ہو گئی ہے، اور آپ کا ڈیتھ ریٹ جو ہے وہ 0.84 سے 1.54 ہو گئی ہے. یعنی آپ کے آج سے 10 دن پہلے یا 5 دن پہلے آپ کی 4 یا 5 ڈیتھ تھی، اس وقت آپ کی 11-12 ہے. یہ بھی بڑھ گئے. لہذا ہمیں یہ آپ سے گزارش کرنی ہے، اب ہم سب نے مل کے، جس طرح پہلے ہم سب نے مل کے ایک کامیاب لاک ڈاؤن کے ذریعے سے اپنے کیسز جو ہے وہ کنٹرول کیا تھا، اب ہمیں دوبارہ پوری سوسائٹی کو رول ادا کرنا ہے. فیڈرل گورنمنٹ جو ہے وہ فائنینشیل سپورٹ کرنے کے لیے تیار نہیں ہے. اگر وہ ہمیں فائنینشیل سپورٹ کرتی تو ہم نے کیا کرنا تھا؟ ہم نے اسٹاف ڈبل کرنا تھا، ہم نے راشن بیگ ڈبل کرنے تھے، ہم نے لوگوں کے گھروں تک جو ہے وہ خوراک پہنچانی تھی. اسی طریقے سے ہوٹلوں کو کوئی پیکیج دینا تھا. جو بے روزگار ہوئے ان کے لیے کچھ نہ کچھ ہم تیار کریں. ہم اپنی کابینہ میں، اگلی کابینہ میں پیش کریں. جو ہم سے ہو سکتا ہے وہ ہم کریں گے، جو نہیں ہو سکتا وفاق کو کہیں گے کہ آپ ان کی مدد کریں. ابھی تک 1200 ارب روپے کہتے ہیں کہ ہم نے رکھا ہے اس کام کے لیے، ہمیں تو ٹوٹل اس میں سے 20 کروڑ روپے ملا ہے. وہ بھی وہ احساس کیا کہتے ہیں، احساس پروگرام میں، وہ بھی 20 یا 22 کروڑ روپے ٹوٹل ملا ہے. باقی اس کے علاوہ ہمیں کوئی پیسہ نہیں ملا. باقی نہ ہمارے بزنس سیکٹر کو کوئی سپورٹ ملا ہے،
نہ انرجی سیکٹر کو کوئی سپورٹ ملا ہے, نہ ہمیں کوئی پروجیکٹ میں سپورٹ ملا, نہ کسی سائٹ پہ ہمیں سپورٹ ملا, نہ بجٹ کی سپورٹ ملی. لہٰذا اس پہ ہمیں بڑا دکھ ہے, افسوس ہے. لہٰذا آپ سب سے گزارش ہے, میں ایک دفعہ پھر آپ کی وساطت سے میں گلگت بلتستان کے عوام سے گزارش کروں گا, آپ دیکھ لیں کہ جو ہمارے جو گرین ڈسٹرکٹس تھے وہ بھی اب وہاں پہ بھی کیسز آ گئے ہیں. اب کوئی ضلع ایسا نہیں رہا, نگر میں بھی ہے, ہنزا میں بھی ہے, گزر میں بھی ہے, پیامر میں بھی ہے, تو سارے اضلاع کہیں کم کہیں زیادہ ہے. لیکن گلگت جو ہے وہ بڑی تیزی سے شوٹ کر گیا ہے. اب ہمارا سارا فوکس ہے, آپ جب یہ ڈسٹرکٹ کے اندر انٹری بند کی گئی ہے تو اس سے کچھ دوست یہ سمجھتے ہیں کہ گلگت دارالخلافہ کیوں بند کیا گیا, اس لیے کہ بھائی آپ افیکٹ نہیں, آپ افیکٹ ہوں گے یہاں آ کے, آپ یہاں سے جائیں گے اپنے ضلع کو افیکٹ کریں گے. یہ ڈسٹرکٹ جو ہے یہ ہیڈ کوارٹر ضرور ہے. کیا اسلام آباد کا لاک ڈاؤن نہیں ہوا تھا؟ کیا اسلام آباد میں داخلے کے وقت لوگوں کو مجبور نہیں کیا کہ آپ نہیں جا سکتے؟ یہ ایک ہم اپنے لیے نہیں کر رہے, یاد ہے اس میں عوام کا ہمیں تعاون چاہیے ہوگا. یہ جو SOPs ہے خدا رہا, دیکھیں آج ہم نے کہا کہ آپ نے کل فیصلہ کیا ہے ماسک پہ فائن کا, وفاقی حکومت نے, ہم نے آج سے 18 دن پہلے ماسک فائن جو ہے وہ شروع کیا. اب آپ کوئی 3,000 لے رہے ہیں, کوئی 4,000 لے رہے ہیں, ہم نے 100 روپیہ رکھا ہے, اس 100 روپیہ میں ہم ماسک دیتے ہیں, یعنی جس نے ماسک نہیں پہنا اس کو 2 یا 3 ماسک دے کے اس سے 100 روپیہ لیے جاتے ہیں تاکہ اس کو احساس ہو جائے. تو لہٰذا ہم سب نے مل کے جو SOPs ہیں, جو بزنسز کھلے ہوئے ان سب کے لیے ہم کوشش کریں غیر ضروری گھروں سے نہ نکلیں تو ماسک پہنے, ہاتھ میں دستانے ڈال دیں, واپس آئیں تو سینیٹائزرز کا صابن کا استعمال کریں. اس کو ہم نے ترک نہیں کرنا. میں سمجھتا ہوں کوئی بھی شخص اگر اس طرح کے جو SOPs کے حوالے سے کنفیوژن پھیلاتا ہے وہ قوم سے دشمنی کر رہا ہے, وہ اپنی نسلوں کے ساتھ دشمنی کر رہا ہے. لہٰذا مجھے امید ہے آپ سب مل کے, آپ سب کے تعاون کے ساتھ انشاءاللہ تعالی ہم انشاءاللہ ہماری پوری کوشش ہوگی کہ اگلے کچھ دن ہمارے پاس جو بھی ہیں ہم پوری توانائی کے ساتھ ہم اپنے فیصلے کریں, ہم اپنا کام کریں. کوئی روکتا ہے تو روکتا ہے, ان کا حق ہے روکنے کا, ہم اس کے بعد رک جاتے ہیں. جہاں روکا جاتا ہے لیگل آرڈرز کے ذریعے سے ہم وہاں چیزیں روکتے ہیں, لیکن ہم اپنی انیشیٹیوز ڈیلی فلوٹ کرتے ہیں. آج بھی صبح سے جو ہے وہ ہمیں محمد آباد ہاسپٹل کے حوالے سے کچھ ایشوز میڈیا کے ذریعے معلوم ہوئے, میں نے سخت ایکشن لیا ہے. اگلے 48 گھنٹے میں ہم نے کہا وہاں پہ وہ جو کیا کہتے ہیں ایکس رے مشین وہ فعال ہونی چاہیے. وہاں پہ جو PPEs الحمدللہ وہ آج رات سے ہم نے بہتر کر دی ہیں, وہ اور بہتر ہو گئی ہیں. اور اب بسین ہاسپٹل کو بھی اسی طریقے سے ہم ویل اکوپ کر رہے ہیں. وہاں پہ مزید 2 وینٹیلیٹر بھی لگا رہے ہیں بسین ہاسپٹل میں. جگلوٹ میں چونکہ یہاں پہ 20 بیڈ پہ ہاسپٹل تیار ہوا, 2 ڈاکٹر ہیں, وہاں 2 ڈاکٹر اور بھیجیں گے تاکہ لوگوں کو اگر آپ نے روکنا ہے تو ان کے اپنے علاقوں میں جو ہے فیسلٹیز ہیں وہاں پہ چیزیں میسر ہو تاکہ وہ گلگت کی طرف نہ آ سکیں غیر ضروری طور پہ. تو انشاءاللہ بسین ہاسپٹل کو نیکسٹ کے طور پہ اگر محمد آباد خدا نخواستہ فل ہو جاتا ہے, جبکہ وہاں پہ ہم نے ہنگامی بیس پہ 20 ایڈیشنل وارڈ بنائے ہیں اور وہاں پہ ہم نے تمام ایسیسریز مشینری وغیرہ نصب ہو چکی ہے. اگر وہ خدا نخواستہ فل ہوتا ہے تو اسی کے ساتھ ساتھ بسین کو ہم تیار کر رہے ہیں, وہ بھی 30 بیڈ ہاسپٹل ہے. اس کے اندر وہ سارے اکوپمنٹس جو آج ہم نے ٹیم تشکیل دی جو وہاں جائے گی, کل آئے گی واپس, ہمیں رپورٹ کرے گی, انشاءاللہ تعالیٰ وہاں وہ چیزیں لگا دی جائیں گی. اور پھر ضرورت کے تحت ہم نے آج کہا کہ ڈیلی والنٹیئر بیس پہ یا کنٹیجنٹ بیس پہ ہم ان ہاسپٹلس کی جو HR ہے اس کو بڑھائیں. جو کرونا سینٹرز ہیں, جو ہمارے آئسولیشن سینٹرز ہیں, وہاں پہ ہم 6 گھنٹے سے زیادہ کسی سے ڈیوٹی نہ لیں تاکہ وہ ایگزاسٹ نہ ہو. اور ایک دفعہ پھر آپ سب کا شکریہ.